قتل کر دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں۔ دیکھیے داعش یا دہشت گرد اسلام کا سب سے پہلا دہشت گرد جو نمایاں ہوا وہ مسجد کوفہ میں ابن ملجم کے نام سے۔ اسلام کا سب سے پہلا دہشت گرد ہے، اور جتنے بھی دہشت گرد ہیں وہ اسلامی روپ میں آتے ہیں تاکہ ہم پکڑے نہ جائیں، معلوم نہ ہونے پائے، کیونکہ وہ بھی نمازی کی شکل میں تھا، وہ بھی حافظ قرآن کی شکل میں تھا، وہ بھی شخص زندہ دار تھا۔ اور یہاں پہ ملتا ہے کہ وہ ہمارے آپ کے مولائے متقیان امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام بیعت کرنے کے لیے آیا ہے۔ جب یمن سے 10 لوگ آئے ہیں تو سب سے آخر میں اس نے بیعت کی ہے۔ امام تو جانتے ہیں ہر ایک کی حالت سے، امام واقف ہوتے ہیں، 9 لوگوں سے دوبارہ بیعت نہیں لیے، لیکن ابن ملجم سے 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار بیعت لی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں جس کی حیات کا ارادہ کرتا ہوں وہ مجھے ماننا چاہتا ہے، میں اس کی حیات چاہتا ہوں لیکن وہ میرے قتل کا ارادہ رکھتا ہے۔ تو اب یہ آپ دیکھیے مسجد کوفہ میں ابن ملجم اس طریقے سے نمایاں نہیں ہو پایا، لیکن کربلا میں جتنے بھی آئے تھے تو کوئی غیر مذہب نہیں تھے، کوئی غیر اسلام نہیں تھا، سب اسلام والے تھے، سب کلمہ گو تھے، سب نمازی تھے، زیادہ تر حافظ قرآن تھے۔ اب کیسے فیصلہ کیا جائے کہ کون مسلمان ہے کون غیر مسلمان ہے؟ مسلمان ایک مسلمان کو اذیت نہیں دیتا ہے، پیغمبر کی بھی حدیث ہے اور قرآن نے صاف اعلان کر دیا ہے جو رسول کو اذیت دے گا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اب بتائیے خود آپ فیصلہ کیجئے، کربلا میں آنے والے دونوں مسلمان ہیں، لیکن کیسے پہچانا جائے اصلی مسلمان کون ہے اور جعلی مسلمان کون ہے؟ جو سر کٹا کر بتا دیا، جس کا سر کٹ گیا تھا وہ بول رہا تھا، لوگوں نے پہچانا یہ اصلی اسلام والا ہے، اور جو رک گیا لوگوں نے پہچانا کہ جعلی اسلام والا ہے۔ قرار پڑھ دیا محمد وعلی محمد۔ اس مختصر سی تقریر کے بعد میں بڑے ہی ادب کے ساتھ قاری جناب مولانا رئیس حیدر صاحب قبلہ امام جمعہ جماعت وقف مسجد جلال پور کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں تشریف لائیں اور اپنے تاثرات کا اظہار کریں۔ آپ حضرات نعرہ صلوات سے ان کا استقبال کیجیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی الطیبین الطاہرین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ شہادت کے عنوان سے مختلف آیات، مختلف روایات، مختلف چیزیں، روایات اور آیات و احادیث کا ہونا کمال نہیں ہے، مومنین کے دل میں اس کا یقین پایا جانا کمال ہے۔ اگر ہم شہادت نہ دیتے تو یہ حدیث شاید اپنا کہیں بھی ترجمان نہ پاتی۔ ظاہر ہے جناب تشریف لانے والے ہیں، میں 2 باتیں آ چکے ہیں، بس یہ اچھا ہوا ایک ذرا سا وہ ایک پانی پی لے ایک گلاس، وہ آیا چاہتے ہیں۔ اور بھائی ذیشان میرے چھوٹے بھائی وہ مجھ سے یہی کہہ رہے تھے ابھی کان میں کہ میں بہت پریشان ہوں،
سلسلہ جو ہے وہ بریک ہو رہا ہے، اور آپ دیکھ لیجئے گا کہ وہ آ جائیں تو جلدی کر دیجئے گا، نہ آئیں تو دیر کریے گا۔ تو ذبح ہونے کے لیے میں تیار تھا، ایک دم ذبح ہونے کے لیے میں تیار تھا کہ آپ پورا کمنٹ کرتے کہ یار یہ مجلس پڑھنے چلے آئے، یہ اچھا ہوا میں بچ گیا کہ جناب آ گئے۔ مطلب صلوات پڑھ دیجیے تو یہ دیکھیے، یہ ہمارے علماء کرام بیٹھے ہیں، ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، دور دور سے مومنین تشریف لائے ہیں۔ کیا چیز ہے یہ؟ کیا چیز کھینچ کے لائی کون سی چیز ہے؟ یقین آل محمد، محبت آل محمد، یہ کھینچ کے لائی۔ بچہ مارا جاتا ہے ہمارا کویت میں، دور دراز سے مومنین تعزیت کے پیغام دے رہے ہیں۔ جانتے ہو یہ وہی سلسلہ اور رابطہ ہے جس نے کربلا میں سب کو حسین بنا دیا تھا۔ اب ظاہر ہے اتفاق سے مولانا رضائی صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہیں، اور بھی علماء کرام وہاں پہ کویت میں موجود تھے۔ اب میں اپنی بد نصیبی کہوں کیا کہوں کہ میں بھی وہاں تھا۔ یہ سب کچھ دیکھنے کو ملا۔ ہمارے یہاں ایک پاکستانی بھائی وطن کے ہمارے ہیں، وہاں سے وہ بھی تشریف لائیں۔ آپ پوری دنیا کا نظر ڈال کے دیکھو، پوری دنیا کو دیکھو، آپ پوری دنیا آپ کے چھوٹے سے اسکرین میں ہے، پوری دنیا کو آپ اپنے چھوٹے سے اسکرین میں دیکھ لو، اس پوری دنیا کو دیکھو آپ، تو کہیں بھی آپ دیکھو کہ ہماری جان جانے کے بعد مومنین میں خوف و ہراس پایا جاتا ہے؟ کہیں پوری دنیا میں بتاؤ خوف و ہراس؟ مسجدیں بند ہو گئی، عزاداری بند ہو گئی، امام باڑوں پہ تالا لگ گیا؟ نہیں۔ تو جب خوف و ہراس نہیں پایا جاتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہاں کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں، آخرت کے لیے پیدا ہوئے۔ ہم یہاں کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئے، ہم آخرت کے لیے پیدا ہوئے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب ہم نے کربلا کی شہادت سے اپنی شہادت کو ملا کے انسانیت کی حیات کی ضمانت لے رکھی ہے۔ یہ زندگی جو ہم کو ملی ہے، یہ آل محمد نے صدقہ دیا ہے ہمیں، اس لیے دیا ہے تاکہ تم اپنے کردار سے، اپنی شہادت سے، یہ جو کربلا میں ہم نے شہادت کا سلسلہ شروع کیا تھا انسانیت کو بچانے کے لیے، اپنی شہادت سے تم انسانیت کو بچاتے چلے جاؤ۔ اب ظاہر ہے یہ جو مومنین بیٹھے ہیں، آپ ہمارے جوان کو، یہ ہمارے دو جوان ہیں، ہمارے پاکستان کے بچے جوان، ضعیف عورتیں، عراق، بحرین، شام، سعودی، پوری دنیا میں مومنین مارے جا رہے ہیں۔ ہم سب کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ہمارے جذبات، سرحدوں نے ہمیں روک رکھا ہے، ہماری غربت نے ہمیں دور کر رکھا ہے، ہم بہت فاصلے پہ ہیں، لیکن یہ چھٹے امام کی دعا تھی کہ تم پوری دنیا میں اس لیے پھیل جاؤ، کیوں؟ اس لیے کہ تم اندھیروں میں جگنوں کے مانند ہو، لہذا پوری دنیا میں پھیل جاؤ۔ تم اندھیروں میں جگنوں کے مانند ہو، اپنی روشنی بکھیرتا رہنا، تم حسینی ہو، تم ماتم کرتے رہنا، تم مجلس کرتے رہنا، تم نماز پڑھتے رہنا، تمہارے کردار کو دیکھ کے دنیا جو خوف و ہراس میں زندگی گزار رہی ہوگی، وہ بھی، اسے بھی قلبی سکون آ جائے گا کہ نہیں، کہیں جائے امان ہے، وہ جائے امان حسین کی مجلس ہے۔ مومنین وہ جائے امان، مومنین ہے بس۔ اگر جناب جو ہے اس امام باڑے سے مجھے وہاں تک دکھ گئے تو میں بیٹھ جاؤں گا، تو میں وہی انتظار کر رہا ہوں، تقریر نہیں کر رہا ہوں۔ میں یہی کہوں گا کہ جو ہمارے مولانا مہدی حسن صاحب قبلہ، مولانا جعفر رضا صاحب قبلہ اور دیگر ہمارے جو جوان ہیں کارکنان، ان سے میں گزارش کروں گا کہ جناب سے التماس کریں کہ مومنین بڑی شدت سے انتظار کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ درود پڑھ دیجیے اور آپ
تشریف لائیں 5 منٹ آپ کو اور دینا پڑے گا. ان کے رسالہ اصلاح پوری زندگی خلق کر دی. اتنا بڑا انسان ایڈیٹر کی شکل میں ہماری قوم میں اس وقت پورے ہندوستان میں مولانا جابر جوراسی جیسا کوئی انسان نہیں پایا جا رہا. اتنا مضبوط قلم اس انسان, پوری زندگی. ہم کیا دیتے ہیں, ہم ایک رسالہ بھی خرید نہیں پاتے. لہذا وہ یہاں بیت اللہ نمبر انہوں نے حج کے سلسلے سے پورا نکالا ہے. سال میں 3 بڑے نمبر ان کے آتے ہیں. ایک نمبر جو اس سے پہلے آیا تھا وہ قوم کے ہر بچے کو پڑھنا چاہیے تھا, جو اجتہاد نمبر تھا. کیا نام تھا, کچھ اجتہاد کے اوپر تھا وہ رسالہ, 1.5 سال پہلے آیا تھا, کافی ضخیم. یہ ان کی کاوش. قلم کار دنیا میں اب اس وقت بہت کم ہے, قلم اٹھانے والے, لکھنے والے. اس کے بعد بھی مضامین ڈھونڈنا, معیار کو برقرار رکھنا اور کتاب کو شائع کرنا. ظاہر ہے 300 روپے میں پورے سال وہ 3 خصوصی نمبر دیتے ہیں. آپ ایک جو ان کا خصوصی نمبر ہے وہ 300 روپے کا ہو جائے گا. صرف وہ آدمی کر رہا ہے. بہرحال اس پہ میں نہیں جا رہا. میں نے صرف گزارش کی کہ اگر وہ یہاں پہ رسم اجرا یا رونمائی کر رہے ہیں اس رسالے کی, اس کی غرض یہی ہے کہ ہمارے وطن کے مومنین اردو جانتے ہیں, مذہبی ہیں, وہ یہی چاہیں گے کہ آپ ان کی مدد اس اعتبار سے کریں کہ یہ خدمت ہو رہی ہے مذہب کی, پیغام پہنچ رہا ہے. تو میں گزارش یہاں سے آپ کی خدمت میں کروں کہ دیکھیے, گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں, ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں, پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. وہ جو امام آپ کا پردے میں ہے وہ آپ کی حیات کا ضامن ہے. جب تک وہ چاہتا ہے کہ دنیا میں رہو تب تک یہاں رہو گے, اور جب وہ چاہے گا کہ اس کے پاس چلے جاؤ تو وہ بلا لے گا. یہ ہے ہماری زندگی, اس کے علاوہ کوئی خاکہ اور کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے. اب ذرا ملاحظہ فرمائے, یہ جو شہادت ہم دے رہے ہیں, یہ جو شہادت ہم دے رہے ہیں, اسے آپ کربلا سے جوڑ کے دیکھیے کہ مقتل میں لاشیں ہیں اور فتح کا ڈنکا بج رہا ہے کوفہ و شام میں. پہلے شہادت دو تب انقلاب پیدا ہوتا ہے. بھائی یہی سن. آئیے مل صاحب, آپ میری تقریر کو گوڑے دے رہے ہیں, آئیے تشریف لائے, صلوات پڑھیے. ارے اتنا بھاری بھرکم انسان, ہمارے وطن کا نمائندہ پوری دنیا میں, اب ظاہر ہے وہ آ رہا ہو تو کون نہیں دیکھے گا. ہم گزر جائے تو کوئی نہیں دیکھ پائے گا. تو اب جناب کو آپ لے ہی گیا ہو. بس 2 منٹ آپ کا جناب تشریف لا رہے ہیں. میں آپ کی بس صرف آپ کے سکون قلب کے لیے ایک جملہ آپ کی خدمت میں گزارش کروں. مقتل میں لاشیں ہیں, فتح و کامرانی اسیروں کے ہاتھ میں ہے. مطلب یہ ہے کہ جب قربانی دو گے تو تمہارے یہاں انقلاب پیدا ہوگا, دنیا پہ چھا جاؤ گے. ہمارا خون رائے گا نہیں ہوگا. ایران کے معاہدے نے ہمارے خون کی ضمانت لے لی کہ ہم پوری دنیا میں شریعت کو عام کر دیں. یہ تمہارے خون کی قربانی, تمہاری قربانی تھی. لہو نے ایران سے معاہدہ کروایا. جب تم کو امام نے پرکھ لیا تب علماء کے ہاتھ سے معاہدہ کرایا. دشمنان دین کو شکست دی. آیت اللہ خامنائی کو اتنا کامیاب کر دیا کہ ابھی ایران کا مال مارکیٹ سے نکلا نہیں ہے اور دنیا میں ہر جگہ ارزانی آ رہی ہے. تیل کے دام گر رہے ہیں. جب مارکیٹ میں مال آئے گا تو پھر یقیناً سب کچھ ہمارا ہوگا. دنیا میں انشاءاللہ شیعت ہوگی. اب ذرا آپ تشریف لے آئے ہیں, لہذا میرے پاس صرف اتنا کہنے کے لیے ہے کہ بھیا یہ تعزیتی پروگرام ہے. وہ اپنی ضعیفی اور پوری جد و جہد علماء نے ہمارے پوری زندگی صرف کر دی.
دین کی خدمت کے لیے، اور اس کے بعد دیکھیے ان کے قلبی لگاؤ کو دیکھیے کہ وہ آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ جناب تشریف لا رہے ہیں، ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیجیے محمد۔ نعرہ صلوات۔ محمد وآل محمد صلوات۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے استقبالیہ صلوات پڑھیے سرکار کی تشریف آوری پر۔ حضرات، ہم اپنی قسمت پر اور اس قسمت پہ جتنا بھی ناز کریں کم ہے کہ ہمارے درمیان حجت الاسلام، آیت اللہ، قوم و ملت کی آبرو، جناب سید حامد الحسن صاحب قبلہ پرنسپل ناظمیہ عربی کالج ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ میں اپنی طرف سے آپ سب کی طرف سے ان کا استقبال کرتا ہوں، اور مجھے یہ فخر ہے کہ میں اس قوم کا حصہ ہوں کہ جس قوم میں سرکار آیت اللہ سید حامد الحسن صاحب قبلہ جیسی شخصیتیں موجود ہیں۔ حضرات، اسی کے ساتھ ساتھ مدیر اصلاح، مفکر، دانشور، خطیب قادر عالی جناب مولانا سید محمد جابر صاحب قبلہ بھی تشریف فرما ہے، اور وہ انشاءاللہ سے بہر کے مجلس کو خطاب فرمائیں گے۔ ان کے سلسلے میں میرا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی یہ چاہے کہ کسی مومن کو دیکھے تو اس کو چاہیے کہ وہ مولانا سید محمد جابر جوراسی صاحب کو دیکھے۔ ان کا تقویٰ، ان کی نماز شب کی پابندی، ان کا زہد، ان کی بہت محتاط زندگی سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ صرف 2 منٹ کے لیے سرکار قبل اس کے ممبر پر رونق افروز ہو، حج نمبر، حج بیت اللہ نمبر جو اسلام کا ہے اس کی رسم اجرا ہونی جا رہی ہے، اور 10 کاپی ہے، اس لیے 10 عظیم شخصیتیں سامنے آ جائیں تاکہ رسم اجرا ہو جائے۔ بسم اللہ جناب۔ جناب بھائی صاحب، زیغل صاحب، سرکار تو اور 10 لوگ دے دیں گے، ہو گیا؟ زیغل صاحب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ ہو گیا؟ حضرات، یہ ماہنامہ اصلاح کا حج بیت اللہ نمبر ہے۔ پورے 12 مہینے ہر مہینے مخصوص جریدے منشأ شہود پاتے ہیں، مگر یہ نمبر ہے۔ مولانا جابر صاحب قبلہ تشریف فرما رہیں گے شام تک۔ میری گزارش ہے کہ آپ حضرات ان سے رابطہ قائم کر کے اصلاح کے خریدار بنیں، اور یہ حج بیت اللہ نمبر بھی حاصل فرمائیں ان سے۔ اب آئیے حضرات، زیغل ہند علی جناب مولانا جعفر رضا صاحب جوہری کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ قبلہ ایک صلوات بھیجیے محمد والے۔
की तरफ से सरकार अमीरुल उलमा आयतुल्लाह उज़्मा और सैयद हामिदुल हसन साहब क़िबला काबा मददुल्लाह अली का शुक्रगुजार हूं। और मैं आपके गोश गुजार कर दूं कि सबसे पहला ताज़ियतनामा हमारे जनाब का आप मोमिन के नाम आया है और मुसलसल जब से ये सानह इर्तिहाल हुआ है बराबर आप खबरगिरी करते रहे। शुक्र है परवरदिगार का कि हमारी कौम कभी लावारिस नहीं रही और पूरी कौम को नहीं, पूरी मिलत जाफरिया को आपकी जात पर फख्र है, नाज है। फकत तालीम ही आपकी जिम्मेदारी नहीं, तहफ़्फ़ुज़ भी आपकी जिम्मेदारी है। पूरे हिंदुस्तान पर आपकी निगरानी होती है। अब ये हमारे लिए मकाम फख्र है कि नहीं पावा पर जनाब तशरीफ ले आए, हम इनका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। हजरात, एक जुमला शुक्रिया का होगा, एक शुक्रिया और अदा करना चाहता हूं। आलमी पैमाने की ये खबर दुनिया के गोशे गोशे में फैल चुकी, बहुत बहुत शोहरत आम्मा को पहुंचे हुए लोग हैं। लिबास से उलमा में है मगर सीने में दिल नहीं है। एक कलमा जिसमें कोई पैसे का खर्च नहीं था, उन्होंने किसी शहीद के बारे में ताज़ियत का न कोई कलमा अदा किया न कहीं मिजाज कुर्सी की। तो इन ऐसे शोहरत ताम्मा रखने वाले अफराद से जाफर जौहरी बड़े अदब से इल्तमास करता है कि आलिम बनिए, ताजिर न बनिए। उनका भी मैं शुक्रगुजार हूं कि जिन लोगों ने आज तक मिजाज कुर्सी नहीं की, हमें जरूरत भी नहीं हमारे जनाब के होते हुए कोई हमारी सरपरस्ती करे। दुनिया में जाहिरी तौर पर हमारे जनाब सरपरस्ती के लिए काफी है और फिर हमारा जमाने का इमाम काफी है। हमें किसी और आलिम की जरूरत नहीं है। ये मेरा पैगाम उलमा तक पहुंचा दिया जाएगा। सरकार शमीम उल्लत का एहसानमंद हूं, अपने जनाब का एहसानमंद हूं कि पूरी कौम की खबरगिरी मुस्तकिल तौर पर लेते रहे और आपके दरमियान आज मौजूद है। शुक्र है। पर बड़े ही अदब और एहतराम के साथ मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि मेंबर पर तशरीफ लाए और बयान से मोमिन के कुलूब को मुस्तकिल। दरख्वास्त है कि मरहूम शहीद हमारे बच्चों के लिए इब्न अब्बास और सैयद रज़ीउल हसन, रिज़वान हुसैन, सैयद रिज़वान हुसैन और तमाम मरहूमीन के लिए इसाले सवाब हुआ है। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولا على آبائهم وقتلتهم أجمعين.
أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صلوات ہمارے سامنے یہ آیت اس پر کچھ عرض کریں اس سے پہلے یہ احساس ہے کہ ایک انتہائی ایسے سانحہ کے سلسلے میں ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں، وہ سانحہ کہ جو انسانی فکروں کو جھنجھوڑ کر رکھتے، اس لیے نہیں کہ ہمارے دو نوجوان ایک ایسے وقت شہید ہو گئے، اس لیے خالی نہیں، بلکہ اس لیے کہ ایک ایسی جگہ ان کو شہید کیا گیا کہ جن جگہوں کے تقدس پر مسلمان فدا ہو جائے، اور ایسے زمانے میں کہ جو زمانہ عالم اسلام کے لیے انتہائی قابل فخر، اور ایسے ملک میں کہ جس کو ناز کہ وہ اسلامی ہے، یعنی اسلام کے نام پر جتنی بھی باتیں فخر والی جمع ہو سکتی ہیں وہ سب وہاں ہیں۔ ایسا مہینہ ہے، ایسی جگہ ہے، ایسے دن ہیں۔ ایک ہی بات تو رہ گئی جن بچوں کے لیے، ایک شرف اور مل جائے، وہ تھا شہادت کا شرف۔ میں ان کے وابستگان اور ان کے خانوادے کے اور اس بستی اور تمام جگہوں کے لوگوں کی تسلی اور تعزیت کے لیے یہی کہہ سکتا ہوں۔ مجھے یہاں سورہ توبہ کی ایک اور آیت قبل اس سے کہ پہلے میں آپ کے سامنے اس آیت سے بات شروع کی، اس کو گزر کروں، ایک اور آیت کی طرف ذہن جاتا ہے۔ وہ میں اپنے اس مجمع کے لیے ماشاءاللہ اس بستی میں علماء مجمع میں بھی اکثریت ہمیشہ وہ ہے کہ جو عالمانہ لباس میں نہ ہو لیکن زاہدانہ اور عالمانہ فکر ضرور رکھتے ہیں۔ اس لیے ہم کو اطمینان ہے کہ ہم جو کچھ بھی کہیں گے وہ ہمارے مجمع تک بات پہنچ جائے گی۔ یہاں کے اس بستی کے بہت سے لوگوں سے سابق میں بھی، جب ہم عراق میں پڑھتے تھے وہاں بھی نجف اشرف میں، اور پھر اس کے بعد جو زندگی یہاں گزرتی چلی آئی بلتے نازیہ میں، اس میں بھی قابل فخر و اعتبار ہے۔ اس محلے کا نام تو جعفر آباد ہے۔ جعفر آباد کتنی مناسبت ہے کہ دو شہیدوں کا ذکر ہو رہا ہے، ان کے اس امام کی شہادت کے زیر سایہ کہ جس کا دن نبی ہے۔ کہاں ہو رہا ہے؟ جعفر آباد میں۔ صلوات محمد علیہ۔ اس لیے ہم یہ عرض کریں کہ پہلی بات تو وہ تمام لوگ کہاں سے ہم اس بات کو جہاں سے شروع کیا اسی پر ذرا آگے بڑھنے پہ کیا کہا گیا میرا مجموعہ غور کریں، چونکہ ان دو بچوں کے لیے بھی ہم بات کریں، لیکن اس سے پہلے کیا کہا قرآن نے؟ تم ہو، تم خیر امہ۔ مولانا جابر صاحب اللہ، علماء حضرات علماء، موقفین علماء جہاں نافر اللہ صاحب اور نہ ہمارے ساتھ تم ہو خیر امہ، بہترین امت۔ یہی پر رک جائیں، یہی پر رک کے بات پوچھیں۔ ٹھیک ہے، تفسیر کی دنیا میں ہم اگر چلے جائیں تو پھر تو اشرا چاہیے اسی خیر امت کو بات کرنے کے لیے، لیکن سامنے کی بات کیا ہے؟
قرآن نے کیا کہا؟ تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے تم کو لے آیا گیا ہے، لوگوں کے لیے آپ کو لے آیا گیا ہے، بہترین امت ہے، بہترین گروہ ہیں، بہترین جماعت ہیں، بہترین طبقہ ہے، فرقہ ہے، جو کہ لیے. لیکن کیوں تم خیر امت کس نے کہا؟ یہ بھی تو غور کیجیے، کیونکہ قرآن کی لفظیں ہیں. جب قرآن کریم پکار کر کہہ رہا ہے تم بہترین امت، سامنے کا ترجمہ رکھ کے بات کریں، کس سے کہا جا رہا ہے؟ وہ جو سورج کو دیکھ کے ہاتھ جوڑ لیں، جو سمندروں کو دیکھ کے سر جھکا لیں، اپنی جیسی چیزیں تو چھوڑ دیجیے، اپنے سے پست چیزوں کی طرف سر جھکا لیں. میں دان و ترجمہ نہیں عرض کر رہا ہوں، سیدھی بات ہے کہ وہ ان سب سے نہیں کہہ رہا ہے، کسی خاص طبقے سے کہا جا رہا ہے، جو کہ آگے کی لفظیں بتائیں گے کہ کسی خاص طبقے سے یہ بات ہو رہی ہے. تم بہترین امت کس نے کہا؟ ہم سب جانتے ہیں یہ قرآن کا جملہ ہے، اور قرآن اس کا کلام ہے، جس کا کلام ہے وہ اپنی مخلوق میں کسی سے کہہ رہا ہے، اپنی مخلوق میں وہ کسی سے کہہ رہا ہے تم بہترین امت. عجیب بات ہے، ابھی تو وہ یہ کہہ رہا تھا حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. دیکھو وہ وقت تو یاد کرو تم ذکر کے قابل بھی نہ تھے، جن سے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ تم ذکر کے قابل بھی نہ تھے. کیوں نہیں تھے؟ چھوڑتا ہوں اس بات کو، آپ سب جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، ذکر کے قابل بھی نہ تھے. نہ خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، اس لیے ذکر کے قابل نہ تھے. اس نے کیا کہا؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا وَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ انشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. یہ ساری منزل تخلیق کو گزار کر بتلا دیا تم کیا تھے.